بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ بالکل ٹھیک ہوں گے اور صحت مند خوشباش ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں 1 کپ میدے اور 2 انڈوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار بالکل نیو قسم کا ناشتہ۔ گرمی کے موسم میں جب آپ یہ مزیدار ناشتہ بنائیں گے تو کھانے والے انگلیاں چاٹ جائیں گے۔ اس کے لیے آپ 2 انڈے لیں۔ اگر آپ کو انڈے زیادہ پسند ہے تو آپ 2 کی جگہ 3 بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو آپ توڑ کر باؤل میں ڈال لیں۔ ساتھ میں آپ 1 چمچ پیسی چینی شامل کر لیں، آدھا چمچ نمک ڈال لیں، 3 چمچ آپ ویجیٹیبل آئل شامل کر کے اس کو آپ خوب اچھی طرح مکس کریں۔ اس کو آپ ہینڈ مکسر یا چمچ کے ساتھ خوب اچھی طرح مکس کریں کہ یہ ساری چیزیں اچھی طرح یکجا ہو جائیں، انڈے جو ہیں وہ اچھی طرح پھینٹ جائیں۔ اس ناشتے کو آپ بچوں کے لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان، منٹوں میں تیار ہونے والا ناشتہ سب کا دل جیت لے گا۔ جب انڈے جو ہیں وہ اچھی طرح تیار ہو جائیں تو آپ اس میں 1 کپ دودھ شامل کر دیں۔ دودھ کو آپ خوب اچھی طرح مکس کریں۔ پھر آپ اس میں 1 پیالی میدا، اس کو آپ چھان کر خوب اچھی طرح صاف کر لیں اور پھر آپ اس کو ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کریں کہ اس کے اندر گلٹی جو ہے وہ نہ بننے دیں۔ ساتھ میں آپ بیکنگ پاؤڈر آدھا چمچ شامل کر لیں۔ اس سے ریسپیز جو ہے وہ بہت ہی بہترین بنیں گی۔ ان سب چیزوں کو آپ خوب اچھی طرح مکس کریں، ان کو پھینٹیں۔ جتنا آپ اس کو خوب اچھی طرح مکس کریں گے اتنی ہی ریسپیز جو ہے وہ بہترین تیار ہوگی۔ اس کو آپ ایک سمت میں 2-3 منٹ تک اچھی طرح پھینٹیں۔ جب یہ لیسدار بٹر جو ہے تیار ہو جائے اس طرح کا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بٹر جو ہے وہ کافی گاڑھا ہے، اس کے اندر آپ 1 کپ پانی شامل کر دیں۔ پانی آپ نے ٹھنڈا نہیں ڈالنا، ابلا ہوا نیم گرم پانی آپ اس میں شامل کریں۔ پھر آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ اب آپ اس کا نارمل سا بٹر جو ہے وہ تیار کر لیں، جو نہ زیادہ گاڑھا ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا ہو۔ اس طرح کا بٹر جو ہے وہ تیار کریں، جتنا پتلا ہوگا اتنا ناشتہ بہترین بنے گا۔ چمچ کی سطح پر یہ اس طرح سے پھیل جائے تو سمجھ لیں کہ یہ بہترین تیار ہے۔ آپ انگلی کے ساتھ راستہ بنا لیں، اگر راستہ بن جائے تو سمجھ لیں کہ ناشتہ بٹر جو ہے وہ بہترین تیار ہو چکا ہے۔ ناشتے کے لیے بہت ہی بہترین بٹر آپ اس طرح سے بنا کر ایک سائڈ پر رکھیں۔ اب آپ توے پر یا پین جس میں آپ نے ناشتہ بنانا ہے اس کی سمت میں آپ تھوڑا سا آئل لگائیں تاکہ توا جو ہے وہ چپکا سا ہو جائے اور ناشتہ اس کے ساتھ نہیں چپکے۔ اس کے اوپر آپ 2 چمچ بار کر بٹر کے ڈال لیں اور اس کو آپ فوراً حرکت دیں تاکہ یہ ایک جگہ پہ جمے نہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح گھمائیں اور اس کی آپ گول سی روٹی فیلنگ سے تیار کر لیں۔ اس کو آپ ایک سائڈ سے براؤن ہونے دیں۔ جب اوپر سے روٹی خشک ہو جائے تو اس کے سائڈ چینج کریں اور دوسری سائڈ سے بھی آپ چیک کریں کہ روٹی جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے تو آپ اس کو نکال لیں۔ آپ دیکھیں کتنی اچھی نرم سافٹ لچکدار فیلنگ جو ہے روٹی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے۔ اس کو آپ ایک سائڈ پر رکھیں۔ اب دوبارہ سے ناشتہ بنانے کے لیے آپ پین کی سطح پر تھوڑا سا آئل پھر سے لگا لیں اور آپ اس کے اوپر یہ بٹر ڈال لیں۔ بٹر ڈالتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس دوران چولہا جو ہے وہ بالکل سلو ہو یا آپ بند کر لیں اور اس کو آپ فوراً حرکت دیں تاکہ بٹر جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمے نہیں۔ اس طرح سے ناشتہ جو ہے وہ بہترین تیار ہوگا، نرم سافٹ اور پتلا تیار ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناشتہ جو ہے وہ کتنا لچکدار تیار ہو رہا ہے۔ پیارے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں؟ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں دیں۔ آپ کو ریسپیز پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ اس طرح کی مزے کی ریسپیز ٹائم تک حاصل کر سکیں۔ آپ دیکھیں اس طرح سے آپ روٹیاں بنا کے اس کو آپ ایک ٹرے میں یا پلیٹ میں ڈالتے جائیں۔ اسی طرح آپ
اس کو چمچ کے ساتھ یا آپ اس کو اسی طرح باؤل میں ڈال کر اس کو فوراً گھمائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اچھی بہترین جالی کی طرح روٹی جو ہے وہ تیار ہو رکھی ہے، جو نرم بھی ہے، سافٹ بھی ہے اور بالکل جالی کی طرح جو ہے وہ تیار ہوئی ہے۔ اس طرح سے آپ ناشتہ بنائیں گے تو یقین کریں کہ بچے ہوں یا بڑے سبھی انگلیاں چاٹ کر کھائیں گے اور آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پائیں گے۔ اس طرح سے آپ ساری روٹیاں جو ہیں آخر تک تیار کریں۔ اب ہماری ساری فلنگ یا روٹیاں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی بہترین اور جالی دار روٹیاں جو ہے وہ تیار ہوئی ہیں۔ اس طرح سے آپ اس کو چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں، آپ اس کو سالن کے ساتھ لے سکتے ہیں، اچار کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بٹر پسند ہے، اس کو آپ اس کے اندر رکھ کر رول کر سکتے ہیں، یا آپ مختلف سالن کو، آملیٹ کو اس کے اندر رکھ کر رول کر کے خود کھائیں، بچوں کو دیں، بچوں کے لنچ باکس میں دیں۔ بہت ہی مزیدار، آسان اور ٹیسٹی ریسپیز ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صرف چائے کے ساتھ یہ ناشتہ بنائیں تو یقین کریں کہ بہت ہی ذائقے دار ہوگا اور آپ کو بہت ہی لطف آئے گا۔ آپ ریسپیز کو انجوائے کریں، مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔